نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ یعنی اگر کوئی شخص دن اور رات کے 24 گھنٹے ذکر کرتا رہتا ہے تو اس سے بہتر ایسے کلمات میں تمہیں سکھا دیتا ہوں کہ اگر تم ان کو پڑھو تو گویا تم ہر وقت ذکر میں ہو، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ اور وہ کیا ہے؟ الحمد للہ عدد ما خلق، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر۔ عدد ما خلق جیسے دوسری تعریف میں ہم نے پڑھا، الحمد للہ ملء ما خلق، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں۔ الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ الحمد للہ عدد ما احصا کتابہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا۔ والحمد للہ علی ما احصا کتابہ، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا۔ والحمد للہ عدد کل شیء، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر۔ والحمد للہ ملء کل شیء، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تسبیح اور اس کی بڑائی اس طرح بیان کرنی چاہیے جیسے سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، اور الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان کلمات کو خود بھی سیکھو اور اپنے بعد آنے والوں کو بھی سکھاؤ، یعنی صرف اپنے تک ہی نہ رکھو، اوروں کو بھی بتاؤ۔ لہٰذا آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ ان کلمات کو خود بھی پڑھیں گے اور آگے دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اس کے بھی الحمدللہ کارڈز موجود ہیں، یلو کلر کے کارڈز ہیں جن کے اوپر یہ حمد لکھی ہوئی ہے، ان کو ایسی جگہ پر لگا دیں کہ جہاں سے آپ روزانہ گزرتے ہوں، آپ کی نظر پڑتی ہو، تو کم از کم دن میں ایک بار ضرور ان کو پڑھیں، اور اتنا پڑھتے جائیں کہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں اور آپ بغیر کسی سہارے کے خود بھی پڑھ سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا جتنی اللہ نے اپنی مخلوقات پیدا کی، اور ان کا شمار صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ ملء ما خلق، یعنی جتنی جگہ ہیں اور جسم والی مخلوقات ہیں، یعنی جن سے پیمانے ناپے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ کی تعریف سے بھر دیا جائے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم وہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کتنی چیزیں ہیں، مراد کثرت تعداد ہے، اور پھر آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان کی تعداد کے برابر، اور پھر خاص طور پر الحمدللہ عدد ما احصا کتابہ، اور کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اس کے اختتام تک ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا اور اس سے کہا تھا لکھ، اس نے پوچھا کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اول سے آخر تک قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا آئندہ ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہوگا، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اور وہ سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے۔ تو وہ کتنا ہے، یعنی ان کلمات کی تعداد ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، وہ علم صرف کس کے پاس ہے، یعنی لوح محفوظ پر جو کچھ ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کہیں کہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ، نہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کے برابر ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو آپ شمار کر لیجئے۔ اور پھر والحمد للہ علی ما احصا کتابہ، یعنی جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس پر بھی اللہ کی تعریف اور شکر ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جو تقدیر لکھی ہوئی ہے، وہ سب اللہ کی رحمت عدل اور فضل پر دلالت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ان دو باتوں کے درمیان فرق نہیں سمجھ پاتے، اس لیے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس کی گنتی کے برابر میں تعریف کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو بھی اللہ نے اس میں لکھ دیا ہے ہمیں اس پر اعتراض نہیں۔ اللہ نے جو لکھا عدل انصاف کے ساتھ لکھا، کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وما ربک بظلام للعبید، تو آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ لہٰذا تقدیر کے فیصلوں پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، تو ہم اس تقدیر کے لکھے جانے پر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھا صحیح لکھا، اللہ نے جو اپنی کتاب قرآن میں لکھا صحیح لکھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا
اس پر بھی ہم راضی ہیں، اس پر بھی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن جب اپنے رب کی عظمت کو ذہن میں لاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، تو اس وقت اس کے دل سے پھر تعریف ہی تعریف نکلتی ہے۔